شکریہ میرپور جناب سید ابرار شاہ صاحب، اس تقریب کے دلہا آج اس پدم کو سجانے والے باعث جناب چودھری عجائب صاحب، ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر ڈسٹرکٹ میرپور، سابق ضلعی صدر اسکول ٹیچر آرگنائزیشن، موجودہ مرکزی نائب صدر ہیڈز ایسوسی ایشن جناب چودھری سید عالم صاحب، جناب چودھری نصیر صاحب، قاری حافظ الرحمان صاحب، اسکول ٹیچر آرگنائزیشن کے مرکزی عہدیداران، جناب ایو رشید صاحب، تمام دوستوں کا اگر نام ہوں تو شاید وقت اتنا نہیں ہے، مختصر۔ سب سے پہلے تو شکریہ اساتذہ چکسواری کا، اور خصوصی طور پر جناب چودھری عجائب صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم یعنی کہ گورنمنٹ مڈل اسکول ابتدائی کے سٹاف کا، کہ جنہوں نے اس تقریب کے موقع پر یاد کیا۔ اور ایک ضرور میں گلہ میرپور کے اساتذہ سے یاد کروں گا کہ میں پہلے بھی جب بھی آتا ہوں کسی تقریب میں کہا جاتا ہے بہت دور سے آئے، تو میں یہ دوری ختم کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے۔ وہ دوری پچھلے سال ہو گئی، اس کا مظاہرہ ہو گیا، اب مجھے دور کا نہ سمجھیں، یہ دوری جو ہے گا اس کو ختم کریں گے ضرور۔ احمد فراز صاحب بھی ساتھی ہیں کہ یہ نہ کہا کریں کہ آپ دور سے آئے، مجھے یہی نہ سمجھیں، اور یہ دوری ختم ہوگی تبھی چیزیں آگے چلیں گی۔ میں کیونکہ جناب ڈی ڈی ایس صاحب آگے تقریب میں آئے، تو تقریر کا وہ پھر آپ وہ جو میرا ایک ہمارا جو ایک پلان تھا اسپیچ کا وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا، کیونکہ سربراہان کی موجودگی میں نمائندگان کو بہت کچھ پی کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن جناب سرپرست اعلیٰ پریس کلب کی بات ایک دو کا جواب دے کر اجازت چاہوں گا۔ باقی کیونکہ سربراہ بھی ہیں کہ یہاں موجود ہیں، اساتذہ کے مسائل بنیادی طور پہ یہ استاد ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کے مسائل سے گزر رہے ہیں، وہ یہ بہتر یہاں اساتذہ کی نمائندگی یہاں بھی کریں گے۔ اور جناب چودھری سید عالم صاحب اور اساتذہ میرپور، یہ میں نے دیکھا بھی ہے ایک ڈیڑھ سال کے عرصے میں کہ جناب شاہ صاحب نے ہر پلیٹ فارم پر استاد کی بات اپنے جو ہے ان کو جو بھی پلیٹ فارم ملتا ہے وہاں یہ بات کرتے بھی ہیں۔ اساتذہ کے حوالے چاہیے، بچوں کے لیے بھی بات کرنی چاہیے۔ صحافت کسی بھی ریاست کا چوتھا اہم ستون ہے، یعنی کہ اطلاعات کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر جو ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پہ آگے ڈسیزن لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری بدبختی ہم اساتذہ کی، ہم سمجھتے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ریاست کے چوتھے اہم ستون تک ہم درست معلومات نہیں پہنچا سکتے، یا نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس چوتھے ستون کی کوئی کمی یا کوتاہی ہے، ہم یہ اپنی بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے ہمیشہ کوالٹی آف ایجوکیشن، انرولمنٹ، بچوں کے حقوق کی بات کی۔ آج ایک سال کے عرصہ کے دوران جتنے بھی اسکول ٹیچر آرگنائزیشن نے منظم ہو کر احتجاج کیے، باحثیت صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ باحثیت صحافیوں کے سرپرست اعلیٰ آپ کے پاس ان معلومات، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کا ہونا لازمی ہونا تھا کہ یہ اساتذہ کیوں نکلے ہوئے۔ جب آپ کو حقائق پتہ ہوں گے تو آپ بھی اس پر بھی بات کر سکیں گے، کیونکہ صحافت کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہے۔ ریسنٹلی اسٹرائک سے پہلے جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جناب وزیر اعظم صاحب کے پاس گیا، چیف سیکرٹری صاحب کے پاس گیا، 8 مطالبات تھے ہمارے، 8 مطالبات میں وہ رپورٹ موجود ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب اور وزیر اعظم صاحب کو جو پیش کی گئی مذاکرات کے بعد۔ ان 8 میں سے پہلے 5 مطالبے اداروں کے لیے، بچوں کے لیے تھے، 3 مطالبے اساتذہ کے لیے تھے۔ ان 3 میں سے بھی ایک مطالبہ استاد کا نیا تھا جو ابھی تک اس کو نہیں ملا تھا، باقی 2 مطالبے، ایک سرپے شمار کی اور ایک
اساتذہ کا سلیکشن بورڈ، یہ تو محکمہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ رکے ہوئے معاملات تھے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ اداروں کے اندر عمارت اور انفراسٹرکچر دیا جائے، فرنیچر کی سہولیات دی جائے، جس پر ہمیں جواب ملا کہ حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو پورا کیا جائے۔ پھر ہمارا یہ تھا کہ اساتذہ کو کی اضافی ڈیوٹیز نہ لگائی جائیں، بلکہ میرے استاد کو کلاس روم کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائے۔ پھر اس پر جواب دیا گیا کہ سیشن کے دوران کوئی اضافی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ سال جو آپ نے محکمہ تعلیم کو دیے، اس پر آپ کو مبارکباد آپ سے زیادہ ہے ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے آج سے 54 سال پہلے اس شخص کو ادارے کے گیٹ کے اندر چھوڑا، یعنی کہ آپ کے والدین، اور وہ 54 سال اور وہ وقت وہ ساتھ ایسی مبارک صاحب کہ آپ نے 54 سال اپنے اس ان والدین کے اس خواب کو لے کر چلے جو آپ کے ادارے کے اندر لے کر گئے، اور آپ نے 54 سال اپنے والدین کی اس فرمانبرداری میں اداروں کے اندر رہے اور اس قوم کی آبیاری کرتے رہے، اس نسل کی آبیاری کرتے رہے۔ اس پر میں آپ کے والدین کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے فیصلہ لیا آج سے 54 سال پہلے ان کو اداروں کے اندر بھیجنے کا، اور آپ اس طرح سے کام کرتے رہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں بھی لائے، اور آپ سے گزارش کریں گے، یہاں جناب سرپرست اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اکیڈمیاں کھولیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، یہ قطر نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی خدمات، آپ کا جو پی آر ہے، یہ پی آر سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے، کسی پرائیویٹ سیکٹر، کسی اکیڈمی کو جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اصلاحات، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو راغب کرنے کے لیے یہ آپ سے کچھ خدمات سر انجام دیں گے۔ یہاں ایک دو چیزیں، کیونکہ محترم ڈائریکٹر صاحب آپ نہیں ہیں، بالکل مختصر کروں گا۔ مردم شماری کے حوالے سے جناب نے بات کر دی کہ اساتذہ ڈیوٹی، اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ کل بھی میری سیکرٹری صاحب سے ہماری اس پر ڈسکشن ہوئی، تو کچھ یہ تھا کہ 4 مارچ تک شاید اس کو آگے لے گئے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ اپریل تک آگے لے جائیں تاکہ کم از کم وہاں، لیکن فی الوقت 1 ماہ کی مزید گنجائش ملی ہے۔ ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈی ڈی ایس صاحب بھی موجود ہیں، میں ڈویژن پونچھ کے اندر گیا، ڈویژن مظفر آباد کے اندر گیا، ابھی ان سے تو اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن وہاں کے ہمارے افسران نے بھی ظاہر کی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ڈیوٹیز وہاں سے لگتی ہیں۔ یہ وہ NSCR کے سروے کے حوالے سے جو ان کے پاس ڈیٹا تھا انہوں نے وہی اٹھایا سارا۔ اس کے ساتھ میرپور کی اس عظیم دھرتی، کھڑی دربار سے منسلک اس عظیم ولی کی دھرتی سے تعلق رکھنے والوں معزز اساتذہ اکرام اور جناب سید اقرار شاہ، آپ کی موجودگی میں ایک ذمہ داری علیہ جو سازش ہو رہی ہے محکمہ تعلیم کے اندر، اس سازش کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ کھڑی والے کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا میری اس قوم کا معمار اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر ایک مشکل، ہر ایک بات برداشت کرے گا، اور کسی بھی ایسی سازش کو ناکام بنائے گا۔ اور وہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح محکمہ تعلیم کے اندر مختلف آرگنائزیشن، مختلف NGOs کو انوالو کیا جا رہا ہے، بدو قوانین، بغیر رولز، جس طرح سے کتب اور نصاب سازی میں مختلف فاؤنڈیشنز کو انوالو کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم جن بچوں کے
ذہن کی آبیاری کریں گے، ان بچوں کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ نصاب سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے، محکمہ تعلیم کے پاس ہوتا ہے۔ اس نصاب سازی کے اختیار میں کسی فاؤنڈیشن کو، کسی این جی او کو شامل کرنا میں سمجھتا ہوں ضرور یہ ایک سازش ہے۔ آج کل بڑے منظم انداز کے ساتھ ایک کوئی فاؤنڈیشن ہے، وہ اساتذہ کی ٹریننگ کا ٹھیکہ لے رہی ہے، اور تمام اضلاع میں ٹریننگ کروائی جا چکی ہیں صدر معلمین کو بلا کر۔ کون ہے وہ فاؤنڈیشن؟ اس کو کیا غرض ہے اساتذہ آزاد کشمیر سے؟ کن وجوہات کی بنیاد پر آزاد کشمیر حکومت کا اس سے معاہدہ ہوا ہے؟ وہ کیا کیوآرز ہیں؟ نام دیا جاتا ہے فیض القرآن کا، نام دیا جاتا ہے عربی کا، نام دیا جاتا ہے اسلامیات کی تعلیمات کا۔ دینے والے کون ہیں؟ جناب سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ جیسی ہستی کی موجودگی میں مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی سازش اس طرح کی کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن اساتذہ آزاد کشمیر ایک آرگنائزیشن، یہ سوچنے کی بات ہے، ایک آرگنائزیشن کیوں کر اپنے پاس سے پیسہ لگا کر اساتذہ کو ٹرین کر رہی ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں؟ ضرور آج کے اس مادی دور کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور سازش ہے۔ مجھے امید ہے کہ جہاں بھی اب یہ بات ہوگی ان لوگوں سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ذمہ داران بھی اس پر توجہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات سر، کچھ کتب بھی بغیر جو ہے پروسیسنگ کے ان لوگوں کے حوالے دی گئی ہیں کہ آپ چھٹی کی، ساتویں کی کوئی بکس جو بھی ہے کہ آپ بنا کے دیں۔ کیوں؟ کیا میرا استاد کتاب نہیں بنا سکتا؟ کیا میرا آزاد کشمیر کا استاد جس نے کلاس روم کے اندر کتاب ڈیلیور کرنی ہے، اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے کہ اس میں کیا ہو؟ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ہی تنظیمی حوالے سے یا اسلام گڑھ کی تنظیمی قیادت کے حوالے سے کچھ درمیانی عرصے میں کوئی ایک دو ایشوز کریٹ ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چودھری سعید عالم صاحب آپ کا، نصیر صاحب آپ کا، یہاں ظہیر بٹ صاحب تھے آپ کا، کہ ایک ایشو کریٹ ہوا تو آپ نے جس طرح ایک تنظیمی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا کچھ سازشوں کی بنیاد پر، اور آپ نے جس طرح معاملات کو مل کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلنے کا اندیہ دیا، اور آپ نے جو یہ کہا کہ آپ جس طرح سے مجموعی مفاد، اساتذہ کے مجموعی مفاد اتحاد کو برقرار رکھنا ہمارے لیے زیادہ عام ہے، نہ کہ گروپ پینل یا کوئی عہدہ۔ اس پر میں آپ دونوں ذمہ داران کا اور قاری حفیظ الرحمان صاحب آپ کا کہ آپ نے واقعی ایک تنظیمی عہدیدار، تنظیمی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا۔ باقی بھی قلم کے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، ان میں سے بھی دوستوں کا بھرپور پازیٹیو مثبت کردار رہا، اور مل جل کے چلنے کا بھی۔ لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارا مقصد اساتذہ کی بہتری ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ چودھری سعید عالم صاحب ڈسٹرکٹ میرپور کے پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ اگر انہوں نے کام کرنا ہے، یہ آج صدر محلہ میں آج بھی اساتذہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ رشید صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ کام کریں گے، انہوں نے اگر کام کرنا ہے آج نہیں ہے پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں تبھی بہتر ہے۔ انشاءاللہ جناب چودھری سعید عالم صاحب، رشید صاحب، فراز صاحب، میں جیسے آپ دوستوں نے ایک اچھا مجھے ایک پلان دیا بھی ہے، ایک ساری چیز پورے پروف کے ساتھ ساری چیزیں میں انشاءاللہ پروگرام تھا ہمارا کہ میں 2-3 دن یہاں رہ کر اس معاملات کو فائنل کریں گے، لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں جناب چودھری اسماعیل صاحب سے بھی بیٹھوں گا اور ڈسکس کر کے انشاءاللہ اساتذہ کے مفاد کے لیے تحصیل اسلام گڑھ کے ہر ایک اسکول کے اندر، ہر ایک ادارے کے اندر، ہر ایک استاد کے پاس جائیں گے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ تاثر شہید صاحب اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی
अजैब साहब, स्कूल ऑफ इस्लाम, असातिज़ा इकराम, नुमाइंदगान असातिज़ा, नुमाइंदगान प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मिडिल स्कूल अतफलाई के असातिज़ा को, जिनकी वजह से, जिनकी काविशों से आज कौम का एक अजीम उस्ताद इंतहाई इज़्ज़तों वक़ार के साथ इस महकमे से अलविदा हो रहा है। आज की ये इनकी 40 साला सर्विस की यादें एक तरफ और आज के इस दिन की चंद लम्हात की यादें एक तरफ, जो हमेशा इनके दिन में जिंदा और ताबिंदा रहेगी। इसलिए कि आज का ये स्टेज, आज की ये तकरीब, आज की इस तकरीब के दौरान जिन ख्यालात का इज़हार किया जा रहा है वो इनकी जो 38 साल सर्विस है, कितनी है आपकी? 33 साल सर्विस का अक्स है, एक खुलासा है। एक किताब का इंडेक्स होता है शुरू में कि इसके अंदर ये कहानी मौजूद है, फलां साहब है, फलां साहब है, लेकिन इस किताब का इंडेक्स आखिर पर लगा हुआ है कि इन्होंने इससे पहले जितनी सर्विस की है उस सर्विस का सारा खुलासा आज की ये तकरीब है। इसीलिए मैं तासुर शहीन ये कहा करता हूँ कि आप इस अंदाज में सर्विस करें कि आज जब ये आपके अलविदा की महफिल सजे तो किसी आदमी को, जो आदमी आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कहे वो हक पे मबनी हो, वो सच पे मबनी हो, आपकी वजह से किसी के जिम्मे झूठ न लगे, इस अंदाज में सर्विस करें। इस हवाले से आज की ये तकरीब मैं समझता हूँ कि ये एक उन लोगों के लिए जो अभी अभी इस डिपार्टमेंट में आए, जिन्होंने अभी रिटायर होना है, उनके लिए एक वर्कशॉप का दर्जा रखती है। वो देख रहे हैं कि ये इज्जत, ये वकार जो रिटायर होने वाले आदमी को हासिल हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, इसने जिंदगी किस अंदाज में, किस अतवार में गुजारी है सर्वस। हमें भी उसी नहज पे, उसी मिनाज पे चलना चाहिए ताकि हम भी ये खराज तहसीन हासिल कर सकें। जाते अक्सर और ये गवाही दे सकते हैं मेरे दफ्तर के हवाले से कि असातिज़ा के साथ मेरे आपस की डीलिंग कैसी है। तो इस वाले से मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि इंशाअल्लाह जो काम मेरी जिम्मेदारी आप लगा, मेरी जिम्मेदारी आप क्यों लगा रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद खुशहाल लगा तो मैं खुशहाल, उस्ताद की इज्जत होगी तो मेरी इज्जत, उस्ताद को वकार मिल रहा है माशरे में, मुझे वकार मिल रहा है, ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। इस वाले से आपको मेरी जिम्मेदारियों के हवाले से तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। रही बात ये कि असातिज़ा, मुझे आप पर फख्र है, आप काम करते हैं। मैं उस दिन इस्लाम कार्ड भी मैंने बात की थी कि कोई बंदा, कोई सहाफ़ी अगर ये कहे कि उस्ताद काम नहीं करते तो उसे कहना चाहिए, क्योंकि हमने एक ऐसा जुबा पहना हुआ है नियाबत रसूल का कि जिसमें मामूली सा एक धब्बा भी बहुत बड़ा नजर आता है। इसलिए कि किसी को डॉक्टर सरकारी है तो सामने क्लिनिक प्राइवेट में बैठा हुआ है, कोई उसकी बात नहीं करता। पटवारी है, अगर कोई हमेशा से फर्क नंबर कैसे देता है ये कारी साहब को पता है, तो उसकी बात बाहर में नहीं आती। तो उस्ताद को माशरे के अंदर ये समझ कर जिंदगी गुजारनी चाहिए कि मैं उस्ताद हूं, ये समझ कर जिंदगी गुजारनी चाहिए कि मैं उस्ताद हूं। तो फिर किसी तरफ से उंगली नहीं उठी। आप मस्जिद में हैं तो उस्ताद, स्कूल में हैं तो उस्ताद, ये 24/7 वाली ड्यूटी। ये उस्ताद इन सर्विस हैं तो उस्ताद है, रिटायर हो गए तो भी उस्ताद है।
اس حوالے سے اس بات کا اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ میں استاد ہوں. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے میٹرک میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے نا وہ لکھ کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیں, اور صبح سے جب اٹھے نا تو وہ پرچی سب سے پہلے دیکھیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے پروفیسر بننا ہے, تو پھر آپ وہ بن جائیں گے. یعنی ایک عقیدہ پکا کرنے کی بات ہے کہ میں استاد ہوں. اگر عقیدہ پکا ہو گیا کہ میں استاد ہوں تو پھر کمال کی بات. کمال اسی میں ہے کہ ہمارے اندر استاد بننے کی سوچ پکی ہو جائے. تو پھر یہ ریٹائرمنٹ والی یہ تقریبات پھر رسم دنیا ہے. کوئی استاد ریٹائر نہیں ہوتا, کوئی استاد ریٹائر نہیں ہوتا. آج بھی وہ ہے ہمارے کونڈلی کے چودھری وجداد صاحب, تو اگر وہ سامنے آ جائے تو ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. بے شک 85 سال ان کی 90 سال عمر ہے, لیکن جب ہم کو جھک کر ملتے ہیں تو وہ ہمارے استاد سمجھ کے ملتے ہیں نا. ہم کب سمجھتے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے. یہی ہر استاد کی بات ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہے, جو استاد بچے کی روح کو متاثر کرے گا نا, روح غیر فانی چیز ہے, جب اس کو آپ متاثر کریں گے نا تو آپ کی شخصیت بھی اس شاگرد کے نزدیک غیر فانی ہو جائے گی. آپ ہمیشہ اس کے نزدیک زندہ رہیں گے اور استاد ہیں, لیکن روحانی باپ بننے کی کوشش کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام, یہ جو میں متاثر ابھی ایک وہ سرکولر آیا ہوا تھا کہ ایسے ماہرین مضامین جن کا آپ نے مضمون میں رزلٹ 60% سے کم ہے, تو اس کے پرنسپل کو آپ چٹھی لکھیں کہ وہ اس کی جواب طلبی کرے اور جواب ہمیں بھیجے. اس وجہ سے میں نے وہ رزلٹ منگائے ہوئے تھے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک ڈویژن میں مطلب کونڈلی میں چلے جاتے ہیں, کونڈلی کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے, اس کا نتیجہ 100% ہے. ایک ماہر مضمون ہے, 4 نیچے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہیں جو ایف اے کو پڑھاتے ہیں, اور 4 کا رزلٹ 100%. ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ایف اے کی کلاسوں کو پڑھاتے ہیں, رزلٹ 100%. تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے استاد پڑھاتے نہیں؟ مٹی کو طرح نم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ زرخیزگی کوئی کمی نہیں. 54 سال میں نے ادارے میں گزارے, اسکول میں گزارے. 60 سال کی عمر میں سے 54 سال, یوں سمجھیں کہ 6 سال کی عمر میں ادارے میں داخل ہوا پڑھنے کے لیے. اس کے بعد 7ویں سال سے آگے میٹرک کیا, اور میٹرک کے فوراً بعد ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا تھا, 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میں بھرتی ہو گیا, اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا, اور آج 43 سال ہو چکے ہیں میری سروس کو. 1 مہینہ کاٹا 14 جنوری کو, بلکہ اب پورا ہو چکا ہے. 14 جنوری کو میرا 31 کو میں ریٹائر ہوا, 31 دسمبر کو, 14 جنوری کو میرے پر 43 سال پورے ہوئے سروس کے اندر. سروس میں نشیب و فراز بھی آئے, کبھی دور کبھی نزدیک. اس وقت قاری صاحب کے علاقے میں ٹرانسفر ہوئی تو اتنا کٹھن علاقہ ہوتا تھا وہ آباد سے آگے والا علاقہ. پر یہ سروس کا حصہ ہوتا ہے, زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تنظیمی لحاظ سے دوستوں نے محبت دی اور مجھے اس قابل سمجھا, عہدے دیتے رہے, آگے بڑھتے رہے, کوشش کی اپنی طرف سے کہ خدمت کے جذبے کو جاری و ساری رکھ سکوں. میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا, بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے لیے آپ نے وقت نکالا, میری حوصلہ افزائی کی, میرے لیے آپ تشریف لائے. آپ کی بہت مہربانی, آپ کی بڑی نوازش. بس یار پہلے میں اپنا اخلاق صاحب پہلے آپ مجھے بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. محمد جائب صاحب کا القاب آپ جو انہیں اس موقع پر الوداع کر رہا ہے بڑے اچھے انداز میں.
तोहफे ताइफ देकर गले में हार पहना कर अच्छा अच्छा इधर आइए मैं नाल आई ख्वाजा जुबैर कश्मीरी साहब जहाँ कहीं भी है गाड़ी उनके रास्ते में कदर एक कदर आई बनाई नहीं फोटो बहुत अच्छा सनत अल्लाह दार है सर 5 मिनट के लिए सर आपसे प्लीज गुजारिश है सईद साहब रामनान ग्रामी जो बाहर से आए हुए इनके लिए नीचे खाने का इंतजाम मौजूद है सईद साहब आप शाह साहब अब तमाम मौजूद बाप से गुजारिश है अभी कोई 5 मिनट के लिए सदारती खिताब होगा उसके बाद दवा होगी मकामी अहबाब जितने साजा हमारे मौजूद हैं इसी पंडाल में आपके लिए खाने का बंदोबस्त है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी चीज़ों पर तशरीफ रखें बारी बारी सारे अहबाब प्लीज आपकी मेहरबानी जरा जल्दी आपने करना है प्लीज आप जो फारिग हो चुके बैठते जाएं ताकि मैं सदारती खिताब के लिए मौजूद मेहमान को बुला सकूं ये थोड़ा सा इधर